بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر صوفیہ یوسف آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں جس کلاس میں جس سے بات کر رہی ہوں وہ اسالیب نثر کے لیے BS3 اور MA پریویس کے اسٹوڈنٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر ارد گرد بھی سب کچھ خیر ہی ہوگا۔ خدا کرے گا جلد از جلد ہماری اس وائرس سے جان چھٹے گی تو ہم لوگ دوبارہ کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں گے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہے تو ہم لوگوں نے وقت ضائع نہیں کرنا، اور اپنا وقت بچانے کے لیے کوشش یہی ہوگی کہ جو آن لائن کلاسز ہے اس میں اپنی آپ بھرپور پارٹیسپیشن کریں گے، اس میں حصہ لیں گے، تاکہ ہمارا سلیبس جو فرسٹ سیمسٹر کا ہم کمپلیٹ کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو اسالیب نثر یا پروز ڈکشن جو ہے وہ پڑھاتی ہوں، تو اس سلسلے میں جب ہماری کلاسز کا فرسٹ سیمسٹر کا آغاز ہوا تھا 6 جنوری سے، اور 6 جنوری سے لے کے 26 فیبروری تک ہم لوگوں نے جتنی کلاسیں ہوئیں، پہلے میں ان کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں ہم لوگ، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ نئے ٹاپک کے اوپر یا آج کے موضوع کے اوپر آ سکیں، اور آپ لوگ تلاش کر سکیں، ڈھونڈ سکیں، وہ ساری چیزیں اپنی کلیکٹ کر کے جمع کر سکیں جو کہ اس سے پہلے آپ نے اپنی ڈائریز میں یا نوٹ بکس میں جمع کی ہوں گی۔ میں اس کے لیے اس کا ریویو آپ کو دے رہی ہوں۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو سبجیکٹ پڑھانے جا رہی ہوں اسالیب نثر، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسالیب نثر کی جو پہلی کلاس تھی اس میں ہمارا بنیادی موضوع یہی تھا، اسلوب کسے کہتے ہیں، اسالیب یا اسلوب کریٹ جب کوئی کسی شخص کو یا کسی انشاء پرداز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب طرز انشاء پرداز ہے، تو اس کے اندر، اس کی تحریر کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس، کون کون سے عناصر جو ہے ان کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ ہر لکھنے والا جو ہے صاحب طرز انشاء پرداز نہیں ہوتا، تو وہ ہر لکھنے والا جب صاحب طرز انشاء پرداز نہیں ہوتا تو وہ کون سی چیز ہے جو کسی رائٹر کو، کسی مصنف کو، کسی ادیب کو صاحب طرز انشاء پرداز بناتی ہے، ان ایلیمنٹس کا تلاش ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا موضوع یہی تھا، ہمارا پہلی کلاس جو تھی وہ اس پر تھی کہ اسلوب یا اسالیب جو ہے وہ کیسے کریٹ ہوتے ہیں، وہ کیسے بنتے ہیں، اس کے اندر کون کون سے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ پہلی کلاس ہی ہوگی، اس کے بعد لازم بات ہے کیونکہ ہم نثر پڑھ رہے ہیں، تو نثر کس چیز کا حصہ، ہم ادبی نثر پہ بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ کہ ادب۔ اس کے بعد تیسرا موضوع جو تھا ہمارا یہ تھا کہ اردو نثر کے مختلف نثری اصناف، اور نثری اصناف پر جب ہم نے بات کر لی تو اس میں افسانوی کہتے ہیں نثر اور غیر افسانوی نثر، افسانوی نثر کی اصناف اور غیر افسانوی نثر کی اصناف، ان پر ہم نے بات کی تھی۔ جب یہ ساری چیزیں 3 ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے، چوتھی چیز جس کے اوپر جو مین ہمارا سبجیکٹ کا جو پہلا موضوع تھا، وہ لازم بات ہے اس پر آنے کے لیے ہمیں اس چیز پر موضوع کرنا تھا کہ داستان۔ لیکن داستان ایک بہت ہی ارتقائی، ایک بہت ہی ماڈرنائز، ایک بہت ہی ڈیولپ قسم کی جو ہے وہ صنف ہے۔ تو کیا انسان، دنیا کے انسان پہ میں بات کر رہی ہوں، صرف اردو کے لیے بات نہیں کر رہی اس وقت، تو جب کیا انسان نے پہلے ہی جس دن اس نے بولنا شروع کیا تو اس نے داستان کہنا شروع کر دی تھی، یا جو اس نے کہانی سنائی تھی اس کو اب ہم داستان کا نام دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو لازم بات ہے داستان سے پہلے کس طرح کی مختلف قصوں کی اقسام جو ہیں، ہمارا اگلا ٹاپک یہ تھا کہ داستان سے پہلے مختصر قصہ گوئی کی مختلف اقسام، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اور جب وہ ساری ڈیولپ ہو گئیں تو پھر ایک سویلائزڈ انسان جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سویلائزڈ قسم کی صنف بھی ہمارے سامنے آتی ہے، جس کو ہم داستان کہتے ہیں۔ پھر ہم نے داستان کے اجزائے ترکیبی اور داستان کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، دنیا کی تمام ادب یا دنیا کی تمام زبانوں میں داستانیں کس طرح کی کہی جاتی ہیں، مصری داستانیں، ہندوستانی داستانیں، یا افریقی کہانیاں، یا اسی طریقے سے یورپ میں کس طرح کی داستانیں کہی گئیں، تو اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اس کے بعد داستان ہی کی ایک اور شکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلیگیری یا تمثیل۔ تو تمثیل کیا ہے، تمثیل کے اجزاء ترکیبی کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر کس طرح کی چیز کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، یا اس کی کریشن کیسے ہوتی ہے، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اور جب ان پہ بات کر لی تھی، کیوں ہم نے تمثیل پہ بات کی تھی، اس پہ بات کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ہمارا جو پہلا موضوع تھا وہ تھا سبرس۔ اردو کی پہلی داستان جو ہے وہ سبرس ہے، اور وہ سبرس جو ہے وہ تمثیل کی شکل میں لکھی گئی ہے، وہ داستان کی شکل میں نہیں لکھی گئی ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں پہلے تمثیل پڑھنی پڑی تھی۔ تو 1635 میں ملا وجہی کی جو پہلی کتاب یا پہلی اردو داستان یا پہلی اردو نثری ادبی نثر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے سبرس، اور وہ سبرس جو ہے وہ دکن میں لکھی گئی۔ دکن، حیدرآباد دکن کا علاقہ جو ہے وہاں پر یہ تحریر ہوئی، اور ملا وجہی
کون تھے؟ وہ لازم بات ہے قطب شاہی دور کے ایک اہم ادیب، ایک اہم شاعر تھے، اور وہ ان کا دربار سے، قطب شاہی دربار سے ان کا تعلق تھا۔ اس کتاب کو لکھنے کی کیا وجوہات تھیں، اس کے اندر کیا کیا موجود ہیں؟ تو پہلے ملا وجہی دکنی دور، اردو کا ادب کا دکنی دور، اور پھر اس کے بعد جو ہے صبرس کو تک ہم پہنچے تھے، اور ابھی ہم اسی ٹاپک کو، میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کی مختلف قسم کی اس کی کچھ ٹیکسٹ کی ریڈنگ بھی کی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی کہانی، اس کا خلاصہ، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ملا وجہی کی اہمیت، وہ کیا چیز ہے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلا سنگ میل، یا یہ پہلی سنگ بنیاد ہے، یہ پہلی کتاب ہے جس کو آپ ادبی طور پر ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ اردو کی ادبی داستان یا ادبی تحریر کے طور پر وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو ہم نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد جو ہے آ جاتے ہیں، اس کے بعد جب ہم نے 1635 کے بعد جب ہم دوسرا جو ہمارا سلیبس کا ٹاپک تھا وہ ہے غالب، مرزا غالب۔ اب مرزا غالب کی تو ضرور ہم یہ آپ جانتے ہیں، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ 1757 میں وہ پیدا ہوئے، 97 میں وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن 97 ٹھیک۔ اب جو 1797 میں جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے اردو نثر لکھنے کا آغاز جو کیا وہ 1846 یہ وہ دور ہے جس میں مختلف ان کی چھوٹی چھوٹی سی خطوط جو ہیں ہمیں مختلف ڈیٹس میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو کیا 1635 سے لے کے 1846-47 تک کے دور میں، اس کے بیچ میں اردو نثر کیا کر رہی تھی، اردو کی ادبی نثر کیا کر رہی تھی؟ میں ادبی کا بار بار لفظ استعمال کروں کیونکہ ادبی کے علاوہ بھی مختلف قسم کی نثر جو ہے وہ لکھی جاتی رہی ہے اردو میں۔ تو اس دوران کیا ہو رہا تھا؟ تو اس میں ہمارا جو اگلا ٹاپک تھا اس کے صبرس کے بعد جو ہم نے کیا تھا وہ تھا 1635 سے لے کے 1846 تک اردو نثر کا ارتقاء۔ اس پر ہم نے بات کی تھی کہ کیا کیا اس کے بعد ملا وجہی کی، اس کے بعد جو ہے مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آتے ہیں، طرز مرصع نظر آتی ہے، رانی کیتکی کی کہانی آپ کو ملتی ہے، اس کے بعد سودا کی نثر ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فورٹ ولیم کالج آپ کو نظر آتا ہے، اینڈ دین فورٹ ولیم کالج سے جو تحریریں ملنے کے بعد جو ہے ایک دم ہم آ جاتے ہیں پھر غالب کے ساتھ، کیونکہ ایک کنٹینیوشن ہم پیدا کر سکتے ہیں کہ اس دوران اردو میں کیا لکھا جا رہا تھا، لیکن لکھا وہی جا رہا تھا۔ وجہ یہی ہے، اس کو ہم اس وجہ سے ہم اس کو کوئی اسلوب یا اس کو سنگ میل اسلوب کا بیان نہیں کر سکے، کیونکہ 1635 میں پہلے آپ کو داستان ملتی ہے اور اس کے بعد 1846 تک کنٹینیوسلی جو لکھا جا رہا ہے وہ داستان کی شکل میں ہے۔ مطلب انسان، اس عہد کا انسان، اس دور کا انسان جو ہے، یا اس کی فیلنگز، اس کے احساسات، اس کے جذبات ہمیں نظر نہیں آ رہے، ابھی تک ہم داستان پہ ہی چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم فوراً جو ہے غالب کے پاس آ جاتے ہیں، کیونکہ غالب کی تحریریں یا غالب کے مکاتب ہمیں یہاں پر ملتے ہیں۔ تو غالب یا مرزا غالب کیونکہ اردو کے ایک اہم بڑے شاعر ہیں، ان کا مقام جو ہے شاعری میں بھی، اردو کی شاعری میں بھی وہ ایک صاحب طرز کہتے ہیں جس کو شاعر ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر شاعری کو چھوڑ دیا جائے اور ان کی نثر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ نثر بھی ان کی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ اردو کے جدید نثر نگاروں میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں ان کے موجد اعلیٰ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے بانی کے طور پر آپ کو غالب نظر آتے ہیں۔ اب جب ہم مرزا غالب کے اوپر بات کرتے ہیں تو مرزا غالب کی بڑی وجہ شہرت اگر آپ دیکھیں یا مختلف، اب جب آپ ایم اے اردو میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کی مختلف جگہ پر آپ جب اس کو پڑھیں گے تو وہ زیادہ تر آپ اس کو شاعری کے طور پر ہی ہم دیکھتے ہیں، جن کا آغاز 1807 سے غالب نے شعر گوئی کا آغاز کیا، جیسے آپ سب جانتے ہیں، اور انہوں نے آغاز میں اپنے لیے جو تخلص استعمال کرنا شروع کیا وہ تھا اسد، لیکن 1816 سے کے بعد سے انہوں نے کنٹینیوسلی اپنے لیے جو ایک تخلص جو ہے وہ غالب کا تخلص انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ تھوڑے بہت آپ کو اس کے بارے میں میں بنیادی چیز آپ کو بتا دوں۔ اس کے علاوہ غالب کی سوانح یا غالب کی زندگی کے بارے میں معلومات اگر آپ جو ہے یہ سارے کام جو ہے وہ آپ اپنا خود کمپلیٹ کریں گے، کچھ دشواری یا کوئی مشکلات ہوں گی تو وہ آپ مجھ سے بات کر لیں گے یا مجھے بتائیں گے کہ میڈم یہ چیز نہیں مل رہی، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب آ جاتے ہیں ہم غالب کی مختلف تصانیف کی طرف۔ تو غالب کی تصانیف میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو اہم چیز آپ کو نظر آئے گی غالب کی وہ وہی ہے دیوان غالب، جس میں ان کا سارا اردو کلام شامل ہے۔ اس اردو کلام میں زیادہ چیزیں جو ہے زیادہ تر جو ہے غزلیات ہیں، غزلیات کے علاوہ ان کی قطعات اور مختلف کہتے ہیں قطعات ہیں، اس کے علاوہ اصناف شاعری کی جتنی بھی اصناف ہیں وہ
نظم کے علاوہ ساری کی ساری، جس کو ہم آزاد نظم کہہ رہے ہیں یا پابند نظم کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی قدیم اصناف شاعری ہیں وہ ساری کی ساری غالب کی اردو کی دیوان غالب میں آپ کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی دوسری کتاب جو شائع ہوئی وہ دستن بو تھی۔ دستن بو فارسی میں لکھی ہوئی ان کی ایک کتاب ہے، نثری کتاب ہے، جس میں انہوں نے 1850 سے لے کے 1857 کے ہندوستان کے حالات کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی، جو 1858 میں شائع ہوئی، اور یہ اصل میں انہوں نے ملکہ برطانیہ کو جو ہے تحفتاً اس کی تاج پوشی کے طور پر میں تحفتاً اس کے لیے لکھی تھی، اور اس کو بھیجی گئی کہ اس میں ان کے دور میں کس طرح کے حالات رہے، اور وہ کیا چیزیں تھیں جو کہ 1857 کے حالات جو ہے انقلاب یا رونما جو ہو رہا تھا، یا جو ناکامی ہوئی تھی، یا جو بغاوت ہوئی تھی ہندوستان میں، اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات تھیں، وہ اس کے اندر انہوں نے تحریر کی ہیں۔ اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب ہے جو تاریخ کی کتاب ہے، مہر نیم روز، یہ بھی فارسی میں کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب کی تاریخ ہے جس میں انہوں نے امیر تیمور سے لے کے ہمایوں کے عہد تک، ہمایوں مغل بادشاہ جو تھا بابر کا بیٹا، اس کے عہد تک کے تمام حالات جو ہیں وہ اس کے اندر درج کیے گئے ہیں۔ یہ تاریخی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے جو کہ ہے قاطع برہان کے نام سے، بہت مشہور ہوئی، اور اس کے اوپر بڑا ایک ادبی نزاع یا ایک ادبی تنازع جو ہے کھڑا ہو گیا۔ یہ 1867 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور یہ شائع کیوں ہوئی ہے؟ ایک مولوی محمد حسین تبریزی تھے جنہوں نے ایک فارسی لغت تیار کی تھی برہان قاطع کے نام سے۔ اس کے اندر کس طرح کی غلطیاں، کس طرح کے اغلاط موجود ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہوئے غالب نے یہ رسالہ قاطع برہان کے نام سے تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ غالب کی ایک کتاب، ایک کلام، فارسی کلام کا ایک پہلا مجموعہ جو شائع ہوا تھا وہ تھا میں خانہ آرزو کے نام سے، 1845 میں شائع ہوا، اس نام سے، میں خانہ آرزو کے نام سے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے مختلف ایڈیشن کلیات غالب فارسی کے نام سے مختلف ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہوتے رہے۔ آغاز میں یہ میں خانہ آرزو کے نام سے شائع ہوا تھا 1845 میں۔ اس کے علاوہ غالب کی ایک اور فارسی کلام کا مجموعہ سبت چین کے نام سے شائع ہوا ہے، جو کہ 1867 میں شائع ہوا، اور اس مجموعے میں وہ تمام غالب کا فارسی کلام موجود ہے جو کہ ان کے پہلے کلیات میں شامل نہیں ہو سکا تھا، بعد میں انہوں نے اس میں شائع کیا۔ اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے یہاں خطوط ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو غالب کے خطوط کا مجموعہ، پہلا مجموعہ جو ان کی زندگی میں ہی شائع ہو چکا تھا وہ تھا عود ہندی کے نام سے شائع ہوا، اور 1868 میں یہ شائع ہوا تھا، اور جیسے ہی شائع ہوا جتنی بھی کاپیز تھیں اس کی شائع بڑی تیزی کے ساتھ اس کی مقبولیت ہوئی، جس کی وجہ سے اس کا فوراً ہی دوسرا مجموعہ جو ہے ان کے خطوط کا اردو معلیٰ کے نام سے 1869 میں یہ بھی ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گیا تھا۔ پھر ان کے مکاتب کا تیسرا مکاتب کا مجموعہ جو ہے مکاتب غالب کے نام سے 1937 میں امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کر کے شائع کیا، اور اس میں مکاتب غالب میں صرف غالب کے وہ مکاتب یا وہ خطوط شامل ہیں جو انہوں نے رامپور کے دربار یا رامپور کے نواب کے نام پہ جو لکھے تھے، وہ سارے کے سارے اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے نکات غالب اور رکات غالب کے نام سے۔ اس میں نکات غالب جو ہے، اس میں تو انہوں نے فارسی صرف کے قواعد جو ہیں ان کو اردو میں، فارسی گرامر کو اردو میں تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ رکات غالب میں جو ہے ان کے 15 فارسی مکتوب انہوں نے خود سلیکٹ کر کے رکات غالب کے نام سے شائع کیے۔ اب آتے ہیں ہم اس ٹاپک کی، اس موضوع کے اوپر کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو غالب کے مکتوب کو ایک صاحب طرز انشاء پرداز کی خوبیاں عطا کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اردو ادب پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ان پہ بات کرتے وقت ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون جدید یا زمانہ قدیم میں مکاتب نگاری کس طرح سے کی جا رہی تھی، یا خطوط کس طرح سے لکھے جا رہے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خط لکھنا یا مکتوب جو ہے وہ لکھنا، اس کو کیوں لکھا جاتا ہے؟ حالات کی ترسیل، اپنے واقعات، حالات، جذبات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے جو ہے خطوط کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے اردو کے تمام تر ادبی اصناف پر فارسی کا اثر ہوا، اس طریقے فارسی کا اثر ہم تمام اصناف نے قبول کیا، بالکل اسی طریقے سے مکاتب نگاری میں بھی ہمارے یہاں فارسی کو ہی تقلید کی گئی، جس میں انشاء پردازی کے خاص طور پہ لفظی بازیگری آپ کہہ سکتے ہیں، مسجع اور مقفع تحریر جو ہے وہ کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے یہ ایک فرسودہ نظام تھا، یہ ایک پرانا طریقہ کار تھا، جس میں مدعا بیان تک یا مدعا یا مقصد بیان کرنے تک آتے
بات اتنی طویل ہو جاتی تھی کہ بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا تو غالب کی طبیعت میں آغاز سے ہی ایک انفرادیت، ایک روش کو توڑنا، ایک بنے بنائے سلیقے کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ غالب کو پسند نہیں تھا۔ غالب اختراع پسند کرتے تھے، غالب انقلاب پسند کرتے تھے، غالب جو ہے وہ ایک نئی راہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تو یہی طریقہ کار انہوں نے اپنی نثر میں یا اردو خطوط نگاری میں بھی انہوں نے استعمال کیا، اور انہوں نے فرسودہ اور پرانے روش کو ترک کرتے ہوئے ایک نیا طریقہ، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مکتوب میں آپ کو اس نئے طریقے نے ان کے مکتوب کو زندگی کی حرارت بخشی۔ ان کی تحریر کی جو خوبیاں آپ کو نظر آئیں گی نثری تحریر کی، اس میں سادگی، اس کے بعد عام فہم زبان کا استعمال، اس کے بعد جو ہے عبارت بے تکلف عبارت، اور بے تکلف عبارت کی خوبی یہ کہ اس عبارت کو انہوں نے مکالمہ بنا دیا، اور یہی وہ مکالمہ ہے جو کہ ایک خط کو زندگی کی شکل دے دیتا ہے۔ اب زندگی کی شکل، مکالمہ جو ہے یہاں پر یک طرفہ ہے، لیکن مکتوب علیہ یا جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھ کے غالب بات کر رہے ہیں۔ آج کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کو یہیں پر، اس موضوع کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے اور آگے اس کو مزید بات چیت کریں گے، لیکن آپ کے لیے اس میں یہ ہے کہ غالب سے متعلق ساری باتیں جو ہے آپ پڑھ کر بھی آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آج آپ سے بات چیت کی ہے، چاہے آج اس نئے موضوع پر جو بات کی ہے، یا یہ کہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ریویو دیا اس میں کسی بھی قسم کی اگر کوئی کنفیوژن یا کوئی کمی یا کوئی مشکل آپ کو پیش آ رہی ہے تو وہ ضرور میرے ساتھ آپ شیئر کریں، تاکہ ہم اس پر بات کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔